الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہی ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ توسل اور وسیلے کے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا. ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ توسل کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے اور کچھ علماء انکار کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا معنی اور مفہوم اور اس میں کون سے قسم جائز ہے اور کون سے قسم جائز نہیں ہے. پچھلے درس میں دعا کی اہمیت اور دعا کے مسائل اور اس کے احکام ذکر کیا گیا تھا. بتایا گیا کہ دعا کرنا ایک اہم عبادت ہے اور اس میں بہت سے لوگ غلطیاں خوب کرتے ہیں. اس میں سے ایک بڑی غلطی ذکر کی گئی کہ غلط توسل کیا جاتا ہے، اور پچھلے درس میں توسل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آج انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. کیونکہ عموماً توسل دعا ہی میں کیا جاتا ہے، یعنی انسان جب دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے سبحانہ و تعالی سے خیر طلب کرتا ہے یا شر سے پناہ مانگتا ہے تو اس میں عموماً توسل ہی کرتا ہے. کچھ توسل جائز ہے جو کرنا چاہیے اور کچھ توسل سنت کے خلاف ہے اور وہ شرک اصغر اور اکبر بھی بن سکتا ہے. توسل اور وسیلے کے معنی کیا ہے؟ وسیلہ اصل عربی میں سبب کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کے سبب اگر بن جائے اور اس کا وسیلہ بن جاتا ہے، اس کی رسی یا اس کے تک پہنچا دیتا ہے تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. انسان عموماً جب بھی کہیں بھی جاتا تو وسیلہ لیتا ہے. انسان جب کسی ایک اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جانا چاہتا ہے تو اس کا وسیلہ گاڑی ہوتی ہے یا وسیلہ بس ہوتی ہے. تو وسیلہ وہی چیز ہے جو انسان کے مراد جس کے ذریعے سے انسان کے مراد مکمل ہو جاتا ہے. توسل کے معنی یہ ہے طلب القرب من اللہ تعالی. توسل عبادات میں بھی کیا جاتا ہے اور اسی طرح دعا میں. آج جو ذکر کریں گے جو دعا کے متعلق ہے، توسل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب ڈھونڈتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب ڈھونڈتا ہے کس چیز سے؟ بفعل المأمورات و ترک المحرمات، کہ اچھا کام کرنے سے اور برائی سے دور رہنے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ سے قریب رہنا انسان پر واجب ہے. اور اسی کی طرف اللہ کا اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو، اللہ سے خوف کھاؤ. کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کے ذریعے سے تم لوگ یعنی اس کے لیے تم وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اللہ کے قرب کے عبادت اور کرو، محرمات سے بچو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن دعا میں اس کا معنی قریب ہے. دعا یہ ہے کہ انسان اپنی دعا پوری کروانے کے لیے انسان ایسے چیز کو ذکر کرے اپنے دعا میں یا ایسے ذریعے کو ڈھونڈے جس کی وجہ سے امید یعنی وہ کرتا ہے کہ میری دعا اور قبول ہو جائے گی. انسان جب دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں، میری حاجت پوری کر دے، تو انسان چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری جلدی ہو جائے. اور کوئی حرج نہیں کہ انسان جلدی چاہتا ہے لیکن جلد بازی نہ کرے. جلدی تو چاہنا چاہیے، انسان چاہتا ہے لیکن زور نہ لگائے اور نہ بالکل اس کے وجہ سے انسان جلد بازی کرے. تو کبھی کبھار انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میری دعا جلدی قبول کرے، تو کیا کرتا ہے؟ کچھ اور چیز ڈھونڈتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے. دنیا کی مثال ہے، آپ جیسا کہ کوئی مالک ہے دکان پہ یا آپ کے آفس میں، آج کل تو واٹس ایپ کی زندگی ہے، اکثر لوگ واٹس ایپ میسج بھیج دیے مثال کے طور پر کہ مجھے یہ فلاں کام کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے مالک 1 دن یا 2 دن یا 10 دن بعد ہو سکتا ہے آپ کے میسج پڑھے. تو آپ چاہتے ہو کہ کل پرسوں میرا کام ہو جائے، تو آپ کسی کے ذریعے سے آپ اس سے پہنچاتے ہو کہ بھئی اس سے بات کر لو، یا کسی اور ذریعہ انسان اختیار کرتا ہے جو اس سے بھی تیز ہو. تو یہ بھی اس طرح انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا جلدی قبول کرے، تو وسیلہ ڈھونڈتا ہے. تو کچھ جائز ہے اور کچھ حرام ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان اپنے دعا میں استعمال کرتا ہے اس امید سے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، اسی کو وسیلہ اور توسل کہتے ہیں. وسیلہ کو استعمال کرنا توسل کہتے ہیں. اہم دعا کی اہمیت پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے، اور وسیلہ اور اس کا توسل اس کا کیا تعلق ہے یہ بھی تقریباً پچھلے درس میں مکمل تفسیر کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں آج کے جو مسئلہ یہاں سے کہیں گے کہ وسیلہ 2 قسم ہے. ایک کو کہتے علماء ممنوع اور ایک مشروع. توسل ممنوع اور توسل مشروع.
یا توسل مشروع یعنی جو مشروع اللہ نے مشروع کیا یعنی اس کو جائز قرار دی ہے، اور دوسرے قسم توسل ممنوع یعنی جو منع کیا گیا ہے. اس میں دونوں میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ ابھی واضح ہو جائے گا. توسل تو کرنا چاہیے، وسیلہ لینا چاہیے، لیکن کون سے وسیلہ؟ جو غلط اس سے نہیں، جو صحیح ہے اس سے کرنا ہے. آج کل ہم لوگ کے ہاں عموماً آپ ہر مذہب میں ہے توسل. آپ شیعوں کے پاس جاؤ گے تو ان کے بھی وسیلہ، لیکن وسیلہ حضرت حسین، حضرت علی، ان کے جو ائمہ ابارہ ہیں ان کے ذریعے سے لیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. ہم لوگ کے ہاں اگر دیکھا جائے جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں وہ بھی توسل کرتے ہیں، لیکن وہ کس کا بابا، پیر، اولیاء، نبی اور پتہ نہیں کس کا خواجہ یا جو مدفون ہیں ان کے ذریعے سے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ہم لوگ دیکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ لوگ چڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ بھی لیتے ہیں لیکن کس کا؟ اللہ کے رسول کے صرف وسیلہ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ جیسا کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم لوگ اپنے دیوتاؤں اپنے اصنام کے ذریعہ اور وسیلہ لیتے ہیں. سب طلب کرتے ہیں لیکن سب کے الگ الگ وسیلہ ہوتا ہے. آپ مسلمان جو مثال کے طور پر جو بریلوی کہتے ہیں میرا فلاں خواجہ ہے، اور اگر کوئی انسان کسی اور ملک میں رہتا تو دوسرے بابا کو اور بڑا سمجھتا ہے تو اس کے ذریعے سے لیتا ہے. تو یہ متعدد ہو گئے. حالانکہ ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ تم لوگ طلب کرو. ضرورت نہیں کہ آپ ان کے واسطہ لگاؤ، ان کے واسطہ لگاؤ یا ان کے واسطہ لگاؤ. آپ کے واسطہ دوسرے مذہب میں غلط ہے. ہم لوگ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں خواجہ، کوئی کہتا ہے یہ خواجہ اچھا تھا، کوئی کہتا ہے برا تھا. تو اس کے ذریعہ کیوں لیتے ہو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کو نجات ملتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی پہنچ اللہ تک سبحانہ و تعالی تک ہے؟ تو اسی لیے انسان فرضی طور پر وسیلہ نہ کرے ورنہ بیکار ہے. ایک مثال جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے، اکثر میں دیتا ہوں، ایک بندہ نوکری یہاں ڈیوٹی کرتا ہے، جیسے شارجہ آیا، اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا، اب پیسہ اپنے ملک میں بھیجنا چاہتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ تو جو وسیلہ ڈھونڈتا ہے یعنی جو جس کے ذریعے سے پیسہ بھیجنا چاہتا ہے وہ صحیح آدمی کو اختیار کرنا چاہیے یا غلط طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ اب لوگ کیا رائے ہیں؟ صحیح. اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ آپ مجھے پیسہ بھیجنا ہے یعنی ٹرانسفر کرنا ہے تو کوئی کہتا ہے فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ وہ کر دیتا ہے. تو آپ فوراً پوچھو گے کیا وہ آدمی معتمد ہے، کیا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ پہچان اس کی ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس کے ذریعے سے نہیں بھیجو گے، آپ اس کے طرف جاؤ گے جہاں گارنٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ورنہ اگر آپ غلط استعمال کرو پیسہ دے دو گے اور وہاں تک نہیں پہنچے گا. تو اسی طرح دعا بھی ہے. معتمد کون ہے؟ کوئی بھی معتمد نہیں ہے. آپ کی دعا اللہ تک پہنچانے والے کوئی بھی بندہ معتمد نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ بھی ہو وہ بھی معتمد نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ کو صلاحیت نہیں دی ہے. وہ آپ کی بات سن سکیں گے لیکن اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور یہ عقیدے کے دروس میں اکثر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جگہ پہ ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ کو نہیں دیکھ پائے، ابھی تک کوئی بھی نے اللہ کو دیکھا. اور وہ لوگ ایک مقام پہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، وہیں ساری چیزیں جو پیش کرنا وہیں رکھتے ہیں، پھر اللہ کی طرف وہ اٹھ جاتا ہے. لیکن کوئی اللہ سے ملے، کوئی قریب ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. سب سے زیادہ جس طرح ان کی دعا قبول ہو سکتی ہے آپ کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. اسی لیے واسطہ بیچ میں لگانا، کسی کو وسیلہ لگانا یہ نہیں بتایا گیا، لیکن کچھ وسیلہ جائز ہے. وہ کون سی ہے یہ ابھی ذکر کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے جو جائز وسیلہ اور جائز توسل ہے اور کون سی ہے اور جو حرام کون سی ہے. جو جائز ہے اور انسان کو بلکہ کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کہ کرو، وہ تقریباً کئی قسم ہیں، اہم 4 ہیں. پہلی یہ ہے التوسل باسماء اللہ و صفاتہ، کہ انسان توسل کرے دعا میں اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ کے مبارک نام اور اللہ کے مبارک صفات کے ذریعے سے. مطلب کیا ہے؟ آپ کو شفا پر چاہیے تو آپ یہ کہو اللہم انت الشافی، اللہ اے اللہ میں تو شفا دینے والا. تو یہ اللہ کے نام ہے، یہ صفت ہے کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے. تعریف یہ اس طرح کہے، پھر اس کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ اس صفت مبارک صفت کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کر. یہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، 99 نہیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہے.
الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام قرآن میں بھرا ہوا، حدیثوں میں بھی ہے. کچھ نام ہم لوگ کو پتا ہے اور بہت سے اسماء اللہ ہی کو صرف پتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو. اور مثال جیسے کہ میں اللہ کے رسول کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مغفرت کی دعا مانگتے تھے تو نہیں فوراً کہتے اللہم اغفر لی، کبھی کہتے تھے لیکن تعریف پہلے کرتے تھے. کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو، پھر کہتے فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، یعنی تو درگزر کرنے والا ہو، تمہارے نام عفو ہے اور معفو مغفرت کو پسند کرتے ہو. تو یہ اللہ کی تعریف انسان کرتا ہے، اللہ کی یہ صفات ذکر کر کے پھر اس کے بعد کہتا فاعف عنی، تو اللہ مجھے مغفرت کر. یعنی انسان اللہ سے جو حاجت اپنی پوری چاہتا ہے تو وہ ذریعہ بناتا ہے. کیا ذریعہ ہے؟ کہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی صفت ذکر کرے، اللہ کے نام مبارک ذکر کرے اور اللہ کی صفت ذکر کرے. تو حدیثوں میں بھی اس طرح بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جب شفا کی دعا مانگتے تو کس طرح ہے؟ اللہم رب الناس اذہب الباس، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی، شفا دو، تو شفا دینے والا ہے. تو اس لیے اللہ کے نام لے کر آپ دعا مانگو، اللہ کی صفت لے کر دعا مانگو، اللہ کی تعریف کر کے دعا مانگو. اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. یعنی آپ اپنے دعا کے نتیجہ اور آپ جلدی جواب چاہتے ہو اللہ کی طرف سے تو اللہ کی تعریف کرتے ہو. ایک مثال انسان سے بھی یہی ہے. آپ اگر کسی اچھے انسان کے پاس جاتے ہو تو اگر آپ کہہ دیں آپ میرا کام یہ کر دو تو ہو سکتا کرے اور ہو سکتا سستی کرے. لیکن اگر آپ تعریف کرو گے، کیا ماشاءاللہ آپ کے سب لوگ تعریف کرتے، آپ اچھا انسان ہو، آپ کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اس طرح وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہر ایک انسان چاہے کتنا بھی نیک صالح ہو وہ متاثر ہوتا ہے. اور یہ عادت ہے اللہ سبحانہ بنائی ہے انسانوں پہ، اور یہ اللہ اپنے لیے بھی رکھی ہے کہ تعریف کرو گے تو ہم زیادہ پہلے دے دیں گے، نہیں کرو گے تو آپ کی دعا قبول کریں گے ہو سکتا ہے لیکن کچھ وقت لگے گا. تو اسی لیے اللہ کی تعریف کر کے تم مانگو، اللہ سبحانہ وتعالی کی ثنا کر کے یعنی تعریف کر کے تم مانگو. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عمل ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے، اللہ کی تعریف کر کے پھر یہ انسان کہتا ہے. آپ کو مثال کے طور پر روزی کی دعا چاہیے، اور یہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے. تو انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ اے اللہ مجھے روزی دے. لیکن انسان یہ کہ اللہم انت الرزاق، اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، تمہارے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانہ ہے، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو تو چاہتا وہی کرتا. انسان اس طرح تعریف کرے پھر کہے اے اللہ مجھے عطا کر، تو آپ کی دعا فوراً لگ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے. یہ اللہ کے ساتھ یہ انسان کو کبھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تعریف کر لو تو آپ اس سے وہ چیز مانگ لو جو نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ جتنا تعریف کرو گے وہ کم ہے، اسی لیے آپ کوشش کرو جتنا کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مانگو. یہ توسل جائز ہے کہ اللہ کے نام اور مبارک صفات کے ذریعے سے تم دعا مانگو. دوسری جو توسل جائز ہے التوسل بالعمل الصالح والتوحید، انسان توسل کرے دعا میں اپنی نیکی اور اپنے توحید کے ذریعے سے. جیسا کہ جیسا کہ توحید مطلب یہ ہے کیا کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو اپنے اچھا کام اپنی نیکی ذکر کر کے اس کے ذریعے سے دعا مانگ سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر انسان تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ اور دل لگا کے، اب وہ حاجت مند ہو گئے، پریشان ہے، تو تہجد میں کہہ سکتا کہ اے اللہ یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں اے اللہ تیرے لیے میں پڑھتا ہوں، اے اللہ تم کو پتا ہے کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں اخلاص کے ساتھ، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے عطا کر. تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ نیکی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو انسان کر سکتا ہے، اور اس طرح قرآن میں بہت سے ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. مثال ہے اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، یعنی وہ لوگ اس طرح اپنے نیکی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ نے ایک منادی یعنی ایک ندا، ایک پکارنے والے کی آواز سنی، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے تو ہم لوگ ایمان لائے. اسی لیے اے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خاصیت جو ہاتھوں نے دی ہے اور ہم لوگ جو نیکی کی ہے فاغفر لنا، اس کے ذریعے سے ہم لوگ کے لیے مغفرت کر، اور یہ جائز ہے. اسی طرح اللہ کے رسول حدیث میں
بنی اسرائیل یعنی پچھلے زمانے میں 3 آدمی کے قصہ اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے. اکثر لوگ کو پتا ہے, حدیث لمبی میں مختصر کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ سفر میں جا رہے تھے, تو جب رات ہوئی تو کسی کوفہ میں یعنی کسی پہاڑ کے کسی کہف میں جا کے اندر گھس گئے آرام کرنے کے لیے. سو جائیں گے اور صبح جب ہو جائے گی تو نکلیں گے اپنا راستہ آگے جائیں گے. وہ لوگ سو رہے تھے یہاں تک کہ ایک پتھر بہت ہی بھاری آ کے وہ کوفہ کے منہ کہف یا غار جس کو کہتے ہیں اس کے منہ بند کر دی. اب وہ لوگ اندر پھنس گئے, نکل نہیں پاتے ہیں اور موت کا خطرہ تھا. تو تینوں آپس میں یہ مشورہ کی کہ ہر ایک انسان دعا مانگے اللہ سے, اور ہر ایک انسان اپنے سب سے بہتر نیکی کے ذریعے سے دعا مانگے. تو تینوں نے مانگے. ایک نے جیسا کہ ذکر کی کہ اللہ سبحانہ زنا کے مسئلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ایک بھتیج ایک چچیزاد بہن تھی, میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا. یعنی پوری بات اس نے ذکر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ میں کرنا چاہتا کہ میں نے اس کو جب وہ معذور ہے وہ عورت پیسہ مانگنے کے لیے آئے تھے, حالانکہ شریف عورت تھی, تو میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ دوں گا, اور وہ کافی مجبور ہو کہ آخری میں وہ مشکل سے وہ راضی ہوگی. جب یہ اس کے سامنے خلوت میں آ گئے اور غلط کام کرنا چاہتے تھے تو عورت کہی کہ اللہ کا خوف رکھو, یعنی تم نے یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ اللہ کے لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو کہنے لگے وہ ذکر کی کہ اللہ اگر تمہیں پتا ہے کہ میں نے تیرے لیے وہ کام چھوڑ دیا ہے, یعنی اس وقت حالانکہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے, تو اللہ یہ چٹان اور یہ یعنی پتھر ہم لوگ سے ہٹا دے, تو کچھ ہٹ گئے. تو وہ نیکی ذکر کی کیا ہے کہ فحاشی کرنے کے آخری وقت میں وہ ہٹ گئے اللہ کے خوف میں. دوسرا ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے والدین تھے, اور بر الوالدین ذکر کی ہے کہ میں نوکری یعنی کام کرتا تھا, اور جب بھی دودھ لاتا تھا رات میں تو پہلے والدین کو پلاتے تھے پھر بچوں کو. تو جب ایک رات میں وہ دیر میں آئے, والدین سو گئے, تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے یعنی ان لوگ کے سامنے کھڑا تھا, اور بچے پاؤں کے پاس رو رہے تھے, دودھ مانگ رہے تھے کہ ہم لوگ کو کھلاؤ, صبح سے کچھ نہیں کھائے, اور میں نے یہی اللہ کے لیے ان لوگ کو نہیں پلایا جب تک وہ فجر یا صبح کے وقت ان لوگ کی آنکھ جب تک نہیں کھلی تو اس لوگوں کو پلا کے پھر بچوں کو پلایا. نہیں, والدین کے ساتھ احسان کرنے کی یہ ذریعہ اس نے یہ اللہ سے دعا مانگی تو وہ بھی پتھر آدھا ہٹ گئے. اور تیسرا وہ مزدوری کے بارے میں وہ اس نے بھی امانت داری ذکر کی ہے. بہرحال تینوں اپنی کیا ہے سب سے بہتر کام ذکر کر کے وہ التجا کی تو وہ پورا پتھر نکل گئے اور وہ لوگ اپنے راستے سے یا راستہ پورے کیے. تو یہ دلیل علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ انسان نیکی کے ذریعے سے دعا مانگ سکتا ہے. یعنی اپنی نیکی, آپ نماز پڑھتے ہو, دعا مانگتے ہو, اچھا کام کرتے ہو, تو اس کے ذریعے سے آپ دعا مانگو. اس کے ذریعے نہیں کہ ایک نماز مجھے یہ دو, یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں تیرے لیے یہ فرع عبادت میں نے کی ہے اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ, اگر اللہ سبحانہ تمہارے نزدیک مقبول ہے تو اس کے وجہ سے مجھے یہ عطا کر. تو یہ جائز ہے, نہ کہ آپ اس سے مانگو یعنی اللہ سے مانگو, لیکن اس کو ذکر کر کے اپنے دعا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو, یہ بھی جائز ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی آیات ہے. تیسری چیز جو تیسرے توسل اور وسیلہ جو جائز ہے بالافتقار الی اللہ والانکسار والاعتراف بالذنب, یعنی انسان دعا کرنے کے وقت اپنے عاجزی ظاہر کرے, ذلت اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کے اور اپنے آپ کو ذلت بیان کر کے یعنی اپنے ذلت بیان کر کے اللہ کے سامنے وہ ظاہر کر کے دعا مانگے, اپنے حاجات پریشانی سب کچھ یعنی ذلت اور انکساری کے ساتھ کرے. اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اعتراف کر کے توبہ کر کے پھر دعا مانگے, یہ بھی ایک ہے. اس سے بہت سے قرآن میں مثال ہے. حضرت ایوب کے بارے میں اللہ فرماتے کہ دعا, وہ معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار تھے, اس کے وجہ سے بیماری کی وجہ سے ان کے اولاد بھی چھوڑ دی, بلکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اولاد مر گئے. وہ مالدار آدمی تھے, بالکل غریب ہو گئے, حتیٰ کہ بیوی بھی ان کو چھوڑ دی. ایسے خطرناک بیماری تھی کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. کچھ علماء کہتے 2 سال, کچھ 7 سال, کچھ لوگ کہتے وہ 20-30 سال تک اس طرح تھے. تو پریشان تھے, پھر بھی دعا جب کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس طرح دعا کرتے انی مسنی الضر, کہ اللہ مجھے کافی نقصان پہنچا, مجھے کافی تکلیف ملی, اور تو سب سے رحم کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ کی دعا قبول کر کو شفا یابی دی. انسان ذلت یعنی اپنے کمزوری ظاہر کرے. ایک انسان جیسا کہ غریب ہے تو یہ کہے کہ اللہ میں غریب انسان ہوں, محتاج انسان ہوں, ہمیشہ لوگ مجھے جیسے گالی دیتے ہیں,
یا ہمیشہ میں لوگوں کے لیے میں ذلیل بنتا ہوں، اے اللہ مجھے عزت دے. تو اس طرح انسان ذکر کرے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے ان کو نکالا گئے تو کیونکہ وہ غلطی کی، وہ درخت سے کھا لی، تو کچھ کلمات اللہ نے ان کو سکھائے تھے کہ آپ پڑھو اور اس کے ذریعے سے آپ توسل کرو. ہم لوگ کے جو بریلوی لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے نام لے کر توسل کیے. یہ بالکل جہالت کی بات ہے. قرآن میں یہ کلمات لکھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب جنت سے اللہ سبحانہ اتار رہے تھے تو یہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی یہی توسل ہے کہ اپنے عاجزی ظاہر کی ہے کہ اللہ ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کیے. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو ہم لوگ کے لیے مغفرت نہیں کرو گے، نہ رحمت ہم لوگ پر کرو گے، تو ہم لوگ خسارے اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے. تو یہ کیا دعا کون سی چیز توسل کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ اور منصب پہ نہیں کی، بلکہ کیا کی کہ ہم اپنے خاکساری، اپنے کمزوری اور اپنے لا علمی کی وجہ سے جو گناہ اس لوگ نے کی ہے وہی ذکر کی اور مغفرت کی. تو اللہ سبحانہ غفور رحیم ہے. اسی طرح انسان اس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب وہ مدین پہ گئے، مدین فرعون سے بھاگ کے جب مدین گئے نبوت سے پہلے، اور وہ جیسا کہ ایک درخت کے نیچے آئے، کچھ دو عورت کھڑی تھی تو ان کی خدمت کر کے پھر آ کے درخت کے نیچے بیٹھے تو کیا کہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ سبحانہ جو تو نازل کیے میرے اوپر میں اس کے لیے محتاج ہوں. تو انسان حاجت بھی انکساری کے ساتھ یہ دعا مت مانگو کہ اللہ میرے لیے مغفرت کر، یہ اللہ میری پریشانی دور کر دے. نہیں، پہلے آپ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے رسول پر درود بھیجو، اور آگے اپنے حاجت، اپنے ذلت آپ رو رو کے اس کو ذکر کرو. اس لیے رونا، انسان روئے کہ میں پریشان ہوں، اللہ کے یعنی تنہائی، یہ سمجھو کہ میرے اور اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور خوب اپنے حاجات پوری پیش کرو، ذکر کرو اپنے زبان پہ کہ اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہوئی، یہ ہوئی، اور تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو طاقت والے ہیں، میں کمزور ہوں، میں حقیر انسان ہوں. یہ انسان کہہ سکتا ہے میں گنہگار ہوں، میں تک غلط کام کیا ہوں، یہ کیا ہوں. پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت کرے گا یا طلب کرے گا تو اللہ سبحانہ ضرور مغفرت کریں گے. دعائے سید الاستغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو بتایا ہے کہ استغفار کے سردار ہے، یعنی استغفار مغفرت طلب کرنا، اس کی کئی دعا ہے، سب سے بہتر یہی ہے جس میں انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اپنی انکسار و عاجزی ظاہر کرتا ہے. کچھ دعا اللہم انت ربی، کہ اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. خلقتنی وانا عبدک، مجھے تو نے پیدا کی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں عاجز ہوں، میں کمزور انسان ہوں، اس لیے یعنی میں جو غلط کام کر رہا ہوں تو میں تیرا بندہ ہوں. اللہم انت ربی لا الہ خلقتنی وانا عبدک انا علی عہدک ووعدک ما استطعت. انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ جتنا میں ممکن ہوں بے عہد، تیرا عہد و پیمان پہ قائم ہوں. پھر انسان اس طرح التجا کرتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے. ضرور اگر انسان وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب بھی دعا مانگو تو اس میں آپ اپنے کسارے اپنے عاجزی پریشانی بھی اس کے ذریعے سے مانگو، یعنی اس سے نہ مانگو، اس کے ذریعے اس کو پیش کر کے اللہ سے مانگو. تو یہ جائز ہے اور یہ اچھا ہے. ایک چوتھے قسم اور آخری قسم جو جائز ہے، التوسل بدعاء الرجل الصالح، ایک نیک صالح انسان کے ذریعے، اس کی دعا کے ذریعے سے طلب کرنا. یعنی انسان یہ فرق مت سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی نیک صالح سے مانگوں، یہ میں نیک صالح انسان کے ذریعہ اللہ سے میں مانگوں، نہیں. یہ کیا ہے؟ میں نیک انسان صالح انسان سے کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو. اور یہ بندہ مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ زندہ ہونا چاہیے. یعنی آپ جیسا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب اللہ کے رسول موجود تھے تو صحابہ کرام جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی تو دعا خود مانگتے تھے، لیکن زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ کہتے اللہ کے رسول آپ ہم لوگ کے لیے دعا کریے، بارش نہیں ہو رہی، ہم لوگ کے بکریاں مر چکی ہے، ہمارے اولاد بھوکے میں مر رہے ہیں، ہمارے کھیت باڑی سب ختم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول دعا کریے. تو اللہ کے رسول منبر پہ یا عام حالات میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو بارش ہوتی تھی. تو یہ یعنی یہ جائز ہے کہ آپ نیک انسان کے ذریعے سے دعا مانگو، کہ یعنی اس سے دعا منگواؤ کہ آپ میرے لیے دعا کرو. تو یہ جائز ہے انسان، لیکن مطلب نہیں کہ آپ اس سے کرواؤ صرف اور خود بھول جاؤ، تو آپ بھی کرو. ہم لوگ کی ایک بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں. اگر کرنا ہے تو بابا پیر مولیا موجود ہیں، ان کے لیے ایک مرغی لے جاؤ،
یا مٹھائی لے جاؤ یا دودھ لے جاؤ یا کچھ بھی لے جاؤ اور اس کو پیش کرو تو پھر آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ نہیں ہے. نیک صالح فری میں آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ محتاج ہو ہمیشہ عادت مت بناؤ, لیکن کبھی کبھار یہ جائز ہے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل کیا کہ انسان خود کرے, خود اگر کرتا ہے اور کرواتا ہے تو یہ سب سے ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنے لیے خود کرو, اور اگر نیک صالح انسان ہے تو اس سے بھی کہہ دو کہ اگر موقع ملے تو آپ میرے لیے کرو, لیکن آپ چھوڑ دو اور وہی کرتا ہے, یہ غلط ہے. آپ خود کرو اور اس سے بھی کروا سکتے ہو, اور اگر خود صرف کرتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ انسان اپنے حاجات یہی ہونا چاہیے انسان کے حال کہ میرا اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے کسی کو کہ میں کیا مانگتا ہوں اللہ سے. آپ دعا جب مانگو تو یہ کوشش کرو کہ میری حاجت اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ پتا رہے. لیکن آپ جب نیک صالح سے کہو گے, اچھے انسان سے, تو پھر اس کو پتا چل گیا کہ آپ کیا مانگ رہے ہو, اور وہ خلوص کے ساتھ دعا نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہو. اگر آپ پریشان ہو, میرے پاس مثال کے طور پر آپ آئے, ہم تو نیک صالح نہیں ہیں, لیکن لوگ آتے ہیں کہ کرو دعا, کہ ٹھیک ہے میں کروں گا, لیکن اصل تو آپ ہو. میں اتنا التجا اور اتنا رو کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکوں گا, کیونکہ ایک چیز ایسی نہیں ہے میرے دل میں جو مجھے ابھارے. یہ چیز آپ کے دل میں, آپ کو احساس ہے کہ تکلیف کتنا ہے, پریشانی کتنی ہے, تو آپ رو کے دعا کرو گے تو آپ کی دعا اور جلدی لگ جائے گی, اور آپ کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تعلق اللہ سے ہوگا. انسان دوسروں کے واسطے دعا کروا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ کہ خود کرے. اور یہ بھی جائز ہے, لیکن دیکھیے اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کرتے تھے اور کرواتے تھے اچھے لوگوں سے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی سخت ہوئی ہے, اس وقت اتنا قحط سالی تھی کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا کھانا تو حضرت عمر اس کا ہاتھ کبھی نہیں کاٹتے تھے, کچھ سزا دے. اتنا حالت تھی کہ لوگ مر رہے تھے. مدینے کے حال یہی تھے کہ ان لوگ کو پانی اور کھانے کی چیز بالکل نہیں تھی, لوگ اس طرح مر رہے تھے. بیت المال کے پورا کھانا ختم ہو چکا تھا, اور چند مہینہ بعد یا چند دن بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت صحیح کی. تو اس عام رمادہ جس کو کہتے وہ بہت ہی پریشانی تھی. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ دعا جب کرنا چاہتے تھے تو خود کرتے تھے. اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر پھر عمر. لیکن حضرت عباس موجود تھے تو حضرت عمر خطاب کہتے کہ اے اللہ, جب اللہ کے رسول موجود تھے یعنی زندہ تھے, موجود تھے, تو ہم لوگ اس سے دعا طلب کرتے تھے کہ بارش کی دعا کریں, لیکن اللہ کے رسول اب نہیں ہے, اب ان کے چچا عباس موجود ہیں. تو کہتے تھے عباس تم دعا کرو, ہم لوگ آمین کہیں گے. تو حضرت عباس دعا کرتے تھے اور لوگ آمین کہتے تھے. تو یہ توسل جائز ہے کہ ہم ایک انسان کو کہیں کہ آپ کرو, ہم لوگ آمین کہیں گے, یا آپ دعا مانگو تو ان کے ذریعے سے دعا کروایا جائے, اور یہ شرط ہے کہ وہ زندہ ہے اور خود زبان سے کہے. حضرت یوسف کے بھائی بھی اپنے والد سے کہے استغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ اے وہ باپ والد صاحب ہم لوگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر. تو انسان اس طرح کرتا ہے, اور حدیثوں میں یہ بہت زیادہ ہے. لیکن افضل اکمل یہ کہ انسان خود کرے, اور اگر کرواتا ہے دوسروں سے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس آدمی سے کروائے جو زندہ ہے, اور اگر وہ اچھا انسان ہے, اور وہ چیز طلب کرے جو کروا سکتے ہیں. جو چیز نہیں کروا سکتے ہیں اس سے مت مانگو, سمجھے کہ نہیں؟ ارے جو چیز دعا کی جو شروط ہے آپ وہی مانگو, اور جو چیز جائز نہیں ہے وہ نہیں منگوانا چاہیے. جیسا کہ استخارہ پڑھنا, استخارہ اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا استخارہ بابا یا کسی اور کے ذریعے سے کرو, خود کرو. آپ کے سونے اٹھنے یا باتھ روم جانے کی جو دعا ہے وہ آپ کسی سے کرواؤ گے نہیں, آپ یہ خود کرو. لیکن جو طلب کرنا ہے اللہ سے اور امکان ہے تو آپ دوسرے سے بھی کروا سکتے ہو. یہ توسل اقسام جو ذکر کے چار یہ جائز ہے. اس کے بعد آئیے دیکھیے جو توسل حرام ہے, جو جائز نہیں, جس کو ممنوع کہتے ہیں, اس کے بھی کئی شکل ہے. علماء اس کی تفصیل ذکر کیے, تقریباً 4 چیزیں ہیں, مختصر ہے. پہلے جو ہے یہ ہے کہ کسی میت کے ذریعے سے دعا مانگنا ہے, جیسا کہ ہم لوگ کا بریلویوں میں عام ہے, شیعوں میں بھی عام ہے. کیا کریں گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کے قبر پہ جائیں گے, پتہ نہیں کون چشتی ہے کون خواجہ ہے, بہت زیادہ ہے ہم لوگ کے ہاں. ہر ایک مرتبہ وہ خواجہ اور بابا اور پیر بن جاتا ہے, اس کے قبر پہ لوگ آتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں, طواف کریں گے, پھر اس کے مانگیں گے, نماز پڑھیں گے, اس کے سامنے سجدہ کریں گے, کہیں گے اے اللہ سبحانہ و تعالی اس بابے کے ذریعے سے ہم لوگ کی حاجت پوری کر. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہر جگہ یہ اتنا منتشر ہے کہ انسان اگر ہم لوگ کے کہیں ایسے علاقے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ غلط ہے تو اس کی خیریت نہیں ہے. ہندوؤں سے بھی زیادہ اس کو ماریں گے. ہندو لوگ کتنا بھی مارتے ہیں لیکن اس سے زیادہ یہ ماریں گے اور کوئی دخل نہیں دیتا. کہیں گے مسلمانوں کے معاملہ ہے وہ آپس میں لڑے. غلط ہے, یہ شرک ہے, اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, یعنی یہ مردوں کو اگر تم لوگ پکارتے ہو وہ آپ کی پکار ہی نہیں سنتے ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر سنتے بھی, یعنی فرضاً مان لے کہ تم لوگ کہتے سنتے ہیں, اگر سنتے ہیں تو وہ لوگ جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, قیامت کے دن وہ لوگ آپ سے بری ہو جائیں گے, یعنی آپ کے بری آپ کو پہچانیں گے نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اعلان برات اعلان کریں گے کہ اللہ ان لوگ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں, ان لوگ کو دور کر دو ہم لوگ سے. لوگ لٹکیں گے ان کے پیچھے اور وہ لوگ ہٹیں گے, اور اللہ فرماتے اللہ سے بہتر کون تم کو بتائے گا. اللہ فرماتے نہیں جواب دے سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی بھی کر نہیں سکتے, اور آپ کہتے نہیں. بابا پیر کہتے آپ کر سکتے ہیں, اور بلکہ کہتے باقاعدہ مرنے سے پہلے وصیت بھی لکھتے کہ لوگ آئے میرے قبر پہ, میں تمہارے حاجات پوری کریں گے. اور یہ بار بار کہا گیا کہ اگر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اندر کیوں لیٹے رہیں گے, بلکہ بابا تو باہر ان کو نکلنا چاہیے. بابا باہر نکلے, کھائے پیے, عیش آرام, جس طرح پہلے لوگ کو دھوکہ دیتا تھا, خوب مالدار تھا, تو ابھی ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو نیچے پھینکا گیا ہے, اور اس کے جگہ میں دوسرا بابا بیٹھا ہے اس کے پورا کھا رہا ہے. تو اس لیے اگر وہ اس کے پاس طاقت ہے تو باہر نکلے, لیکن اس کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا. بلکہ آپ اگر خدا نخواستہ کوئی قبر کھود دے, اس کے اوپر چیونٹی کر رہے, وہ ایک چیونٹی کو نہیں ہٹا سکتا اپنے سر سے, تو کیسے آپ کے لیے آپ کے مالک, آپ کے روزی کے مالک بن سکتا ہے, آپ کے لیے وہ جواب دے سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس طرح کرنا یہودیوں کے کام ہے. اللہ کے رسول یہود و نصارہ پہ لعنت کی کیونکہ وہ لوگ اسی طرح کرتے تھے. اللہ فرماتے ان تدعوہم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ دیکھو کتنا محبت اور کتنا اچھے انداز سے تم لوگ کافروں کو سکھا رہے ہیں. کیا ہے, جو لوگ تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے چھوڑ کر, یہ تم لوگ کی طرح ایک بندے ہیں, یعنی یہ لوگ بھی انسان آپ لوگ کی طرح تھے, کیوں پکارتے ان کو؟ فدعوا فلیستجیبوا لکم, تم کو پکارو سنو, یعنی اگر وہ تم لوگ سچے ہو تو دیکھو کچھ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کتنا مزارے ہیں, لوگ سب اکثر 90% لوگ جاتے ہیں, اور لیکن کیا وہ لوگ جانے کے بعد کیا مالدار ہو جاتے ہیں؟ کیا کبھی وہ لوگ سوچے کبھی میری بیماری کم ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. ہم لوگ کے ہاں سب سے زیادہ غریب یہی لوگ جو جاتے ہیں, سب سے زیادہ غریب ہیں. وہاں پیسہ پھینکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے, اور پھینکتے رہتے اور سوچتے کہ بہت اچھا جگہ میں پھینک رہا ہوں. غلط ہے, انسان اس طرح نہ کرے, یہ کفر کے کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. یہ توسل تو اس لیے میتوں کے ذریعے سے توسل کرنا جائز نہیں ہے, اور یہی قوم نوح کرتے تھے. اللہ فرماتے وقالوا لا تذرن آلهتكم, حضرت نوح جب آئے ان لوگوں کو عقیدہ سکھاتے, توحید سکھاتے, تو کیا کہتے تھے کہ تم لوگ لا تذرن ودن, آپس میں وصیت کرتے تھے کہ ود کو, نہ سواع, یغوث, یعوق اور نصر, یہ پانچوں کو تم لوگ بالکل مت چھوڑو, ان کو پکارو. حضرت ابن عباس فرماتے یہ نیک صالح انسان تھے, جب مر چکے تو وہ لوگ ان کے قبروں پہ یا ان کے مزاروں پہ جا کے وہ لوگ اس طرح شرک کرتے تھے, تو کہتے کہ ان مت چھوڑو. اور حضرت نوح جو موجود نبی ہیں کہتے کہ یہ چیزیں چھوڑو. تو حضرت موسیٰ کے یعنی سوچے شرک کی وجہ سے وہ لوگ انبیاء کو تکذیب کی ہے, بلکہ حضرت موسیٰ کو, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ بار بار قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ لوگ اپنے یہ لوگ کو نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک شرک ہی ہے. انسان شرک کی وجہ سے انبیاء کی بھی دعوت کو بھی ختم کر دے, تو کسی میت کو نہیں پکارنا جائز نہیں, اسے توسل کرنا جائز نہیں ہے. دوسرے قسم اسی طرح کہ کسی صنم, اسی انداز سے, یعنی کوئی پیر پہ نہیں جاتا لیکن صنم کو مانتا ہے, صنم یا کسی پتھر کو. اور یہ عموماً انسان کے مسلمانوں میں کم ہے, مسلمانوں میں یہ کم ہے کہ کوئی صنم رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے توسل کرتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, جیسا کہ بابا کی تصویر ہے. ہم لوگ کے بوہری لوگ کی حالت دیکھ لو کہ ہر دکان میں, ہر مکان میں ان کے بابا کی تصویر ہے, صحیح کہ نہیں, اور صبح پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کے سامنے ہندوؤں کی طرح. تو یہ مسلمانوں میں دھیرے تصویر کے یعنی صنم یا تصویر کے سامنے آ کے اس طرح اپنے عادات پوری کروانے کے لیے اس سے مانگتے ہیں, اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پہنچ ہے. تو یہ بھی پہلے قسم کی طرح, بلکہ اس سے بھی کم, اس سے بھی سخت ہے. اور اللہ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کیا ہے, ما نعبدهم
الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہتے تھے وہ لوگ باقاعدہ کہ ہم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کی اس سبب سے تاکہ وہ لوگ ہمارے اللہ کے قریب کر دے. تو توسل کرتے تھے، وسیلہ کہتے تھے یہ لوگ میری حاجت پوری کریں گے. اور نمبر 3 جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے قسم جو جائز نہیں ہے، کسی نبی کی جاہ یا جلال اس کے ذریعے سے توسل کرنا. اور یہ عام مسلمانوں میں عام ہے، عام مسلمان اکثر مسلمانوں میں موجود ہے، سب فرقوں میں موجود ہے سوائے وہ فرقہ جو اس عمل کے مخالف ہے، ورنہ یہ عام ہے، اچھے اچھے لوگوں میں موجود ہے. اور لوگ جب کہو کہ غلط ہے تو فوراً ان لوگ کے نزدیک یعنی آپ نے ایک ایسی بڑی بات کہہ دی کہ قبول نہیں کر سکتے ہیں. کہتے کہ اللہ کے رسول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہے، کہیں گے سب کچھ ہے، اللہ کے قریب ہے، سب سے محبوب انسان ہے، ہم لوگ کے نزدیک سب سے معزز انسان ہے، اپنے سارے تمام چیزوں سے زیادہ معزز ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے رسول کو دیا جائے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جو صفت ہے، جو اللہ کے لیے خاص جو چیز ہونی چاہیے ہم اللہ کے رسول کو دے دیں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حق میں گستاخی ہے. ہم لوگ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ اللہ کے رسول کہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول ہے. اور سب سے قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گئے، اس لیے اللہ کے رسول یہ ہم لوگ کو سکھائے کہ مجھے مت پکارو، مجھ سے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول یہی عقیدہ صحابہ کے درمیان یہ بیٹھا بھی کہ مانگنا تو صرف اللہ سے مانگو. اور یہ حدیث پچھلے درس میں بھی ذکر کیا، اگر اس سے پہلے اللہ کے رسول مدینے میں گلیوں میں یعنی کسی گدھے پہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے کون؟ حضرت عبداللہ، کسی کو یاد ہے حدیث، عبداللہ بن عباس، ان کے چچے زاد بھائی، 7 یا 8 سال کے بچہ تھا، پیچھے بیٹھے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے بیٹا میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ بہت اہم کلمات ہے، اگر یہ کلمات ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو آپ دیکھو کہ ہمیشہ انشاءاللہ محتاج نہیں بنیں گے اور ہمیشہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا. کیا ہے؟ چند کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے. کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے. پھر دیکھیے آگے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو دعا مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. نہیں کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں خیر البشر ہوں، مجھ سے مانگو. یا میرے اسأل اللہ بھی یہ کہہ سکتے تھے، بھی یعنی میرے ذریعے سے مانگو. اگر اللہ کے رسول کہتے اذا سألت فاسأل اللہ، پھر بھی یعنی با یا کرتے یعنی میرے ذریعے سے کرو، تو پھر یہ کہنے کہ توسل جائز ہے. پھر وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد مانگو تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، یہ نہیں کہا تم میرے ذریعے سے مانگو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس کو سکھائے؟ اپنے چچے زاد بھائی. اگر توسل جائز ہوتا تو کہتے اللہ اے بیٹا تم جب بھی حاجت پریشان ہو جاؤ تو میرے قبر پہ آ جاؤ، کیونکہ مدینے میں رہتے تھے اور قریب تھے اور اللہ کے رسول کے پاس اکثر پہنچتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اللہ کے رسول کے چچے زاد بھائی تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول ان کا خالو بھی تھے. اللہ کے رسول ان کا خالو، کیونکہ ان کی خالہ حضرت میمونہ تھی، اور یہ کبھی کبھار رات اللہ کے رسول کے گھر میں رات وہیں گزارتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا کبھی اپنے سر اللہ کے رسول کے تکیے پہ رکھتے تھے اور تہجد بھی ان کے ساتھ اٹھ کے پڑھتے تھے. تو کبھی اللہ کے رسول اس طرح نہیں بتائے کہ تم یہ کرو، بلکہ یہ سکھائے کہ بیٹا یہ کلمہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تعلق اللہ سے ڈائریکٹ رکھو. تو یہ کہاں سے آئے کہ لوگ کہتے اللہ کے رسول کو ذریعہ بنا لو؟ یہ جائز نہیں. آج کل ہم لوگ کیا بہت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ کے رسول کے حق اللہ کے رسول کے ذریعے سے مجھے عطا کر، اللہ کے رسول کے طفیل میں مجھے عطا کر. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول دنیا سے چلے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. قرآن کی آیت ہے، اے اللہ فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ اگر دور ہے تو ہم لوگ چلا کے دعا مانگیں گے، اور اگر قریب ہے تو ہم لوگ دھیرے آواز میں. اللہ کے رسول کو نہیں پتا یعنی جواب کس طرح دینا چاہیے نہیں پتا تھا، تو اللہ کے رسول خاموش رہ گئے. پھر کچھ دیر بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں وہ بندہ؟ پھر یہ آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں تو آپ بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا پکارنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب بھی پکارتا ہے. تو یہ نہیں کہا نہیں میں دور ہوں، اس لیے آپ اللہ کے رسول کو ذریعہ بنا لو. ہم لوگ کا یہی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ دور ہے
اور زینہ لگانے کی ضرورت ہے، صحیح کہ نہیں؟ یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ زینے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ یہ سیڑھی کون ہے؟ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہو، سیڑھی یہی اللہ کے رسول ہے، یہ سیڑھی یہ ولی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے، اللہ فرماتے کہ انسان کے رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ تکیے کے نیچے اگر پکارو گے اللہ کو تو اللہ سن لیتے ہیں۔ انسان چاہے چیخ کے یا دھیرے آواز میں، اللہ کس کو زیادہ سنتا ہے؟ سب کو برابر ہے۔ یعنی تیز آواز کرنے سے اللہ کو زیادہ نہیں سنائی دیتا ہے، جیسا کچھ ہم لوگ کے درمیان یہی ہے۔ آپ دھیرے آواز میں کہو گے میں سن لوں گا، لیکن چلا کے تو اور کام تک پہنچتی ہے۔ اللہ کو سبحانہ و تعالی سب برابر ہے، جو چھپی ہے یا جو ظاہر ہے، ایک ہی طرح اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ اور ایک ہی طرح سب کچھ سنتا ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی دعا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ انسان جب ڈائریکٹ مانگتا ہے تو بات ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے اور اللہ ڈائریکٹ قبول کریں گے۔ اور جو زینے کے دعویٰ کرتے کہیں گے کہاں سے یہ دلیل لائے؟ زینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زینہ آپ کی نیکی ہے، زینہ آپ کی دعا ہے، زینہ آپ کے اخلاص ہے، یہی زینہ ہے۔ اگر یہ زینے کی ضرورت ہوتی اس طرح جس طرح بتاتے تو اللہ کے رسول ضرور لوگ کو سکھاتے، لیکن نہیں سکھائے۔ اللہ کے رسول بلکہ کہتے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال میں اکثر دیتا ہوں، جیسا کہ دنیا کی مثال میں دیتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے آ کے نوکری تو سب کرتے ہیں، اگر آپ کے کمپنی میں دو ارباب ہیں، مجازن ارباب کہتے ہیں، دو مالک ہے، ایک مالک اس کے دروازہ کھلا رہتا ہے، جب بھی آپ کی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات، جب بھی چاہو تو کھٹکھٹا کے اندر چلے جاؤ، لیکن ادب کے ساتھ اور اچھے انداز سے بات کرو تو آپ کی بات سن لیں گے۔ اور دوسرا ارباب جو مالک ہے، جب بھی جانا ہے تو کہتے ہیں پہلے آپ لیٹر لکھو، سیکرٹری جو بیٹھا رہتا آپ اس سے اجازت لو، پھر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن بعد آپ کو بلائیں گے۔ ہم لوگ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے، پہلا والا کہ دوسرا والا؟ دوسرا والا نہیں، پہلا والا۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ وہ اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کی بات سنتا ہے۔ تو جب انسانوں میں اس کو ہم بہتر کہتے ہیں تو کیوں اللہ کے لیے ہم لوگ خرابی اور اچھی صفت نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ جہاں کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ملتا ہے وہ بہتر ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے۔ پردے کرنے والا حقیقت میں یا تو اللہ سے شرماتا ہے، اور نیکیوں میں شرمانا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتا کیونکہ ناراض ہے، تو جو اللہ سے ناراض ہے وہ اللہ سبحانہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان نہ شرماتا ہے اللہ سے خاص کر عبادت کرنے میں، نہ ناراضگی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ پسند کرتے کہ انسان پکارتے رہے اور ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنے۔ تو نہ سیڑھی کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت، کچھ بھی مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے رسول یا کسی نبی یا کسی ولی نبی کے ذریعے سے مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حقیقت میں وہ بھی دنیا سے چلے، کوئی کہے گا نہیں زندہ ہے، کہیں گے زندہ کہاں ہے؟ دنیا کی زندگی میں نہیں، برزخ اور قبر کی زندگی میں زندہ ہے، کیونکہ زندگی 3 ہے۔ دنیا ہر ایک کو موت آتی ہے، پھر دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی بھی ختم ہو گئی، اور دوسری زندگی قبر کے اور برزخ کی زندگی، وہ تمام لوگ وہاں زندہ ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ کافر کو جہنم دکھایا جاتا ہے، سزا دیا جاتا ہے، اور مومن کو نعمت اور خوشی اس کو سنائی جاتی ہے۔ اور تیسری زندگی کب؟ قیامت کی زندگی ہے۔ تو تمام لوگ دنیا سے چلے گئے، اب برزخ کی زندگی میں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہا گیا کہ میتوں سے کچھ بھی مت مانگو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میت ہے۔ اللہ فرماتے انک میت، اللہ کے رسول تم مرنے والے ہو، اور تمام لوگ مرنے والے ہیں، تو سب میت ہو گئے، تو کسی میت سے پکارنا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام مانگتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں کس جگہ؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھی۔ 2.5 سال یا 2.25 سال بعد حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو اسی میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ملی، اور وہ بھی مرنے سے پہلے اجازت لی حضرت عائشہ سے کہ آپ کیا اجازت دیتی ہو کہ عمر اپنے نام اس طرح بھیجوائے کہ میں عمر، کیا ابو بکر اپنے دونوں دوست کے ساتھ ان کی تدفین ہو سکتی ہے؟ اگر تم اجازت دو تو ہو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی جب اس نے طلب کی تو میں نے اجازت دی ہے، ورنہ میں نے اپنے جگہ کے لیے وہ رکھی تھی کہ میرے والد ابو بکر اور میرا شوہر اللہ کے رسول دونوں کے نزدیک میں چاہتی کہ میرا دفن یہاں ہو جائے، لیکن چونکہ حضرت عمر پہلے طلب کر لی ہے تو ان کے لیے دی ہے۔ تو اس کے بعد وہ نکلی، تو سوچو کہ وہ 10 سال
بلکہ اللہ کے رسول کی وفات 12-13 سال بعد وہ کی وفات ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کی قبر موجود ہے۔ کبھی آتا کہ وہ آ کے قبر پہ توسل کرتی تھی؟ کبھی نہیں۔ ابو بکر نہ آتے تھے، نہ حضرت عمر آتے تھے، نہ عثمان، کوئی بھی نہیں آتا تھا کہ آپ حضرت عائشہ بغل ہو جاؤ ہم لوگ توسل کر کے جا رہے ہیں، کبھی نہیں کرتے تھے، نہ تبرک کرنے آتے تھے۔ تو یہ دلیل جو صحابہ کرام اس کو خیر نہیں سمجھے اور وہ عمل نہیں کی ہے، تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو چیز ان کے لیے بہتر ہے وہی ان لوگ اللہ کے رسول سے سیکھے، تو اس لیے ہم لوگ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نہیں کی ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اس طرح اگر جائز ہوتا، انبیاء کے ذریعے سے توسل کرنا جائز ہوتا تو شرک کی دروازہ کھل جاتا، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کا بریلویوں کے ہاں کھلا ہوا ہے۔ پہلے توسل جائز تھا کہ آپ حضرت اللہ کے رسول کے ذریعے سے دعا مانگو، کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے مجھے دو، انسان اللہ سے مانگتا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ مانگنے لگے لوگ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، آپ اس امت کو آپ یعنی مصیبتوں سے آپ بچا لاؤ، لوگ مر رہے ہیں۔ لوگ باقاعدہ لکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ کے رسول سے پکارتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے لیے اب سجدہ کرنے لگے، اللہ کے رسول کے قبر پہ طواف بھی کچھ لوگ کرنے لگے، ہر عبادت جس طرح اللہ کے لیے کرتے اللہ کے رسول کے لیے بھی کرنے لگے۔ کیوں؟ یہ دروازہ جب ایک بار کھل گئے تو پھر وہ کھلتا جائے گا، اسی لیے ہم لوگ شروع سے بند کرتے ہیں تاکہ آخر تک انسان محفوظ رہے۔ اسی طرح چوتھے قسم جو توسل جائز ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے حق کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں، یہ بھی اس کی طرح ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا حق ہے تو اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کے حق لے کر مانگے، جس طرح کہتے بحق رسول اللہ، یہ جائز نہیں، اور اس طرح ہم لوگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ توسل جو ممنوع ہے، یہ جو 4 اقسام ہے، کسی میت سے کرنا، یا کسی صنم سے، یا کسی تصویر سے، تیسرے قسم یہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یا اس کے حق کے ذریعے سے کرنا، یہ جائز نہیں، شریعت کے خلاف ہے اور شرک کے ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح انسان یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ گستاخی ہے، انسان مانگے تو اللہ سے صرف مانگے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایک دو بس آیت میں پڑھ کے اس کے جو لوگ کہتے کہ توسل جائز ہے، وہ چند حدیثیں اور چند آیات لیتے ہیں، میں ایک دو آیت لیتا اور اختتام کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ وہ لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ آیت ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ کہتے دیکھو اللہ فرماتے مومن لوگ کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ کہتے دیکھو وسیلہ جائز، قرآن میں تو لکھا ہوا۔ کہیں گے بھائی صاحب آپ اس کے ترجمہ تو کر لو، یہ کس کے حق میں ہے؟ اللہ یہاں تردید کرتے ہیں بلکہ کہ ایسے لوگوں کو مت پکارو۔ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ کافر لوگ اچھے لوگوں کو ان کو اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ جواب دیتے کہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ جو لوگ نیک صالح لوگ ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے؟ یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، یہ لوگ بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے وسیلے سے مراد وہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہاں سے وسیلے کی مراد اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی قربت چاہنا۔ کس چیز سے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ، آگے سیاق سے معلوم ہے کہ اس سے مراد یہ وسیلہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے وسیلہ یا نیک صالح کے وسیلہ کرتے ہیں، بلکہ وسیلے سے مراد یعنی اللہ کے قربت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ دعا کرنے سے، نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے۔ یہی لوگ ہیں اللہ سبحانہ فرمایا ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور کافروں کو تردید کی کہ ان لوگوں کو پکارتے ہو، یہ لوگ خود ہی اللہ کے لیے محتاج ہیں، تو آپ کے لیے کیا کر سکیں گے؟ پھر اللہ ان لوگ مومنوں کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ جن کو تم لوگ پکارتے ہو اور وسیلہ بناتے ہو، حقیقت میں یہ لوگ خود محتاج ہیں، اسی لیے وہ لوگ آپ سے کچھ بھی، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگ کے لیے جواب ہے، ان کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آیت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی تقوی کرو اور اللہ کے لیے اللہ تک وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلے سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں نیکی کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہی وسیلہ ہے۔ مطلب نہیں کہ آپ کسی نبی کے وسیلہ بنا لو، یہ ترجمہ تو انسان وہ لوگ کرتے، اس لیے بہت سے لوگ ترجمہ انسان جب کھولتا ہے تو دیکھتا ہے دیکھو تو وسیلہ ہے، کہیں گے یہ تو ترجمہ کرنے والا اس نے یہ تحریف کی ہے، ورنہ قرآن کے الفاظ میں یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ جو صحابہ کرام سمجھے کہ یہ صحیح مراد ہے، یہ اس طرح نہیں جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ اور اس طرح قرآن کے بہت سارے آیات جو لوگ علماء جو بنتے ہیں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور قرآن کے معنی گھوم گھما کے بتا کہ دیکھو وسیلہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے
تو تعجب کے پہلے نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح سمجھے گا. جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم لوگ کیا دعا کرتے کہ اللہ ہم لوگ کو سیدھے راہ دکھا دے، اس پر ہدایت کر دے. پھر کس کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگ کی راہ جن پر تو نے انعام کیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں توسل ہے. کیا توسل ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم لوگ کو ہدایت دے. کہاں لکھا ہوا ہے یار یہ بات؟ کہیں گے یہ ماننا ہے، کہ ماننا نہیں ہے. ہم لوگ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم لوگ کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق دے، ان کی راہ جس پر تو نے انعام کی ہے اور جس پر اللہ نے انعام کی ہے، النبیین والصدیقین شہداء والصالحین، یعنی جس راستے پر وہ لوگ چلتے ہیں ہم لوگ کو بھی وہی راستے پر چلا. یعنی اللہ کی توحید، ایمان کرنا اور کفر اور خرافات سے بچنا، ان کے راہ پر مجھے بھی چلنے کی توفیق دے. نہیں کہا کہ ان کے ذریعے سے مجھے توسل کرو، اسی لیے قرآن واضح ہے. لیکن یہودیوں کی طرح اللہ فرماتے کہ یہودیوں کے بارے میں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ یہودی لوگ جو تورات جو لکھی تھی عبرانی الفاظ میں، یہودی لوگ جو مدینے میں تھے اور اس کے بعد عربی بات کرتے تھے، لیکن وہ لوگ عرب نہیں ہیں، تو لوگ کیا کرتے، عوام کو بیوقوف بناتے تھے. تورات کے آیات پڑھ کے پھر اس میں اپنے باتیں بھی ملا لیتے ہیں، ترجمہ یا کچھ بھی ملا لیتے ہیں. سننے والے کہتے ہیں یہ قرآن کی حصہ ہے. تو ہم لوگ کے یہاں بھی یہی ہے، قرآن کے ایک لفظ ہے، ترجمہ کرنے میں وہ لوگ آگے پیچھے بڑھا لیتے ہیں. سننے والا سمجھتا ہے کہ قرآن کی حصہ ہے اور پھر آ کے لڑتا ہے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ آپ صحیح تفسیر دیکھ لو. تفسیر اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح لوگ کرتے ہیں، بلکہ صحیح تفسیر میں پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل. تو انسان ہمیشہ خلاصہ یہ ہوا توسل انسان کر سکتا ہے، لیکن کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اپنی نیکی ذکر کر سکتا ہے دعا میں، اور پھر اللہ سے مانگے. اسی طرح اپنے عاجزی، انکساری، اپنے حاجت اور ذلت ذکر کرے، اور یا تو کسی نیک صالح انسان سے بھی دعا کروا سکتا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، بلکہ اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے. اور باقی اقسام جو بتا گئے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ کو بچنا چاہیے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فریاد، آپ کی حاجت پوری سنیں گے. آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اللہ دینے والے ہیں. کتنا بھی پریشانی، کتنا بھی مصیبت، انسان کبھی نہ تھکے بلکہ ہمیشہ دل سے دعا مانگے تو ضرور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بدلہ دیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے اور شرک اور خرافات سے ہم لوگ کو بچائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.